بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ بلدیاتی نمائندوں، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے بالآخر طبل جنگ بجا دیا ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق اب انہوں نے 30 ستمبر کو فائنل راؤنڈ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نظام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادتی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس صوبے کا موجودہ بلدیاتی نظام جو باقی تمام ملک سے مختلف ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا وضع کردہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس نظام کو وضع کرتے وقت، سامنے لاتے وقت، قانون سازی کرتے وقت بڑے دعوے کیے تھے اور بہت خوشی اور فخر کا اظہار کیا تھا کہ ہم ایک نیا سسٹم لا رہے ہیں۔ اس کی عمران خان صاحب نے بڑی تعریف کی تھی، اس کی بڑی پروجیکشن کی تھی اور کہا تھا کہ تحصیل لیول پر ہم ایک نیا نظام لائیں گے جو پورے ملک کے لیے مثالی ثابت ہوگا۔ پھر ہوا کچھ ایسا کہ بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہوئی، اگرچہ دوسرا مرحلہ وہ جتنے میں کامیاب رہی، لیکن زیادہ تر علاقوں میں جو تحصیل ناظمین یا تحصیل چیئرمین تھے اور ڈویژنل میئرز تھے، ان میں اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کی آ گئی اور جب الیکشن میں پی ٹی آئی پر سرکردار آ گئی تو اب اس کے سامنے بڑی رکاوٹ تھی کہ آیا وہ اپنے مخالف میئر چیئرمینوں کو فنڈز کیوں کر دے اور کیسے دیں، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے اپنے ایم پی ایز بننے لگی، حالانکہ ایم پی ایز کا سسٹم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اپنے قانون کے مطابق دو چیزیں بڑی اہم تھیں، ایک یہ کہ اس سسٹم کے تحت جو بلدیاتی نظام آیا ہے اس کو صوبائی ترقیاتی بجٹ میں سے 20% حصہ دیا جائے گا، 20% حصہ، یہ اربوں روپے کی اماؤنٹ تھی، اور ساتھ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کم از کم 9 محکمے تحصیل سطح تک ڈیوالو کیے جائیں گے، تحصیل سطح تک ان کو لایا جائے گا۔ تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ بعض ترامیم کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کے جو اختیارات ہیں وہ سلب کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بلدیاتی اداروں کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، اپنے ہی نظام کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کی بات کریں تو جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں WSSCs بنی ہوئی ہیں، وہ ان کے حوالے ہیں۔ فائر بریگیڈ ان کے پاس ہے، ان پہ بوجھ ہے، وہ 1122 کا کام ہے، ان کا فائر بریگیڈ ان کے پاس اس کو چلانے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ پھر LCB لوکل کونسل بورڈ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ان کا یہ الزام ہے کہ وہ ہمارے انتظامی معاملات میں بھی TMS کے انتظامی معاملات میں بھی دخل اندازی کر رہا ہے۔ اور BCA جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، جس کے ذریعے TMS کو فنڈز آتے تھے نقشوں کی پلاننگ کی منظوری کی صورت میں، وہاں پہ ایک اتھارٹی بنا دی گئی ہے اور نقشہ منظوری کے اختیارات تقریباً وہ لوگ لے کے چلے گئے ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان سے جو آمدنی ہوگی اس میں سے 55% صرف TML کو ملے گا، باقی 45% DJ کے دفتر نے لے جانا تھا، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ صوبائی حکومت کی مداخلت پر یہ حصہ 75-25 کر دیا گیا ہے، TMS کو 75 اور باقی 25 DG کے دفتر کو جائے گا، جو صوبائی حکومت کو پھر آگے جائے گا۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی صورت میں انہوں نے جو ایک اتھارٹی بنائی ہے، وہ نقشوں کا کام سارا کے سارا اس کی طرف چلا گیا۔ شہری علاقوں میں جو واٹر سپلائی سینیٹیشن کا کام تھا TMS کے علاقوں میں اگر ہم بات کریں، وہ اب پبلک ہیلتھ کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ جو محکمے ڈیوالو نہیں ہوئے ان کے فنڈ ڈپٹی کمشنر استعمال کر رہے ہیں۔ تو بدترین زیادتی ہوئی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ، بدترین زیادتی ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ زیادتی یا ہمارے خیال میں بے انصافی یہ ہوئی کہ موجودہ صوبائی حکومت نے متعدد بار یہ اعلان کیا، وزیر اعلیٰ نے خود، کہ ان کو فنڈز بھی دیں گے، ان کو اختیارات بھی دیں گے۔ تقریباً 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی مدت میں اضافہ کیا جائے گا، اس پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ 3-4 مرتبہ کی وعدہ خلافیوں کے بعد اب جو بلدیاتی نمائندوں کا اتحاد ہے، ان کی جو یونین ہے، ان کی جو تنظیم ہے، اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے 30 ستمبر کو بھرپور ہڑتال کا، بھرپور احتجاجی مظاہرے کا، اور ان کا اس دفعہ یہ کہنا ہے کہ ہم صوبائی حکومت کے کسی وعدے پہ یقین نہیں کریں گے، کسی یقین دہانی پہ ہم غلط نہیں ہوں گے،
اور ہم ان پہ اتنا پریشر ڈالیں گے کہ وہ اس سلسلے میں کسی فیصلے پہ مجبور ہو جائیں۔ 30 ستمبر کو خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر میدان سجنے والا ہے، پھر لوگوں کے کام رکنے والے ہیں، پھر محاذ آرائی شروع ہونے والی ہے، پھر کروڑوں کا ضیاع ہونے والا ہے، اور جس کی تمام تر ذمہ داری بلدیاتی نمائندے صوبائی حکومت پہ عائد کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ زیادتی خود اس کے دامن پر ایک دھبا بن کے اس کا پیچھا کرتی رہے گی۔ اگر اس نے ابھی بھی ان کو اختیارات نہیں دیے تو مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف اس دھبے سے اپنا دامن کبھی بھی صاف نہیں کر سکے گی۔ خدا حافظ۔